اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز وہ خبر لائق انکار نہیں، وہ عنقریب اس حقیقت کو جان جائیں گے۔ ہم پھر کہتے ہیں اختلاف و انکار ہرگز درست نہیں، وہ عنقریب جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابھار کر کھڑا نہیں کیا؟ اور غور کرو، ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا، اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا ہے۔ اور اب خلائی کائنات میں بھی غور و فکر کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا، اور ہم نے بڑے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے گھنے باغات اگائیں۔ ہماری قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلہ کا دن قیامت بھی ایک مقررہ وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کے حضور چلے آؤ گے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، سو وہ سراب کی طرح کالعدم ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ ایک گھات ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ نہ ختم ہونے والی پے در پے مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور دوزخیوں کے زخموں سے بہتی ہوئی پیپ کے۔ یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے، اس لیے وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اے منکرو، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، تم دنیا میں کفر و سرکشی میں بڑھتے گئے، اب ہم تم پر عذاب ہی کو بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، اور نوجوان ہم عمر کمواری عورتیں ہوں گی، اور شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ وہاں یہ لوگ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے جو اعمال کے حساب سے کافی بڑی عطا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے۔ مگر روز قیامت اس کے رعب و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے بات کرنے کا مخلوقات میں کسی کو بھی اختیار نہ ہوگا۔ جس دن جبریل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی لب کشائی نہ کر سکے گا سوائے اس کے کہ رب تعالیٰ نے اذن شفاعت دے رکھا تھا، اور اس نے زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی تھی۔ یہ روز حق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب کے حضور رحمت و قربت کا ٹھکانہ بنا لے۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا۔ اس دن ہر آدمی ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور ہر کافر یہ کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔